اب اس اربعین کی ایک اور مناسبت ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا ظالم اور سب سے پہلا شخص جس نے آ کر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، وہ صحابی پیغمبر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ دل القلب صحابی ہے، ان کے والد عبداللہ جنگ احد میں شہید ہوئے، انصار کے تھے، اور حضور پاک کو جن لوگوں نے جا کے مکہ میں دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ آئے، اس میں دو بیعتیں ہوئی ہیں، بیعت اولا اور بیعت ثانیہ، جو اب بیعت ثانیہ کے نام سے ہوئے۔ تو یہ عبداللہ حضرت جابر کے والد ان افراد میں تھے، 70 افراد، اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اس وقت اپنے والد کے ساتھ تھے حضرت جابر۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہاں سے مدینہ سے چلتے ہیں، جب خبر پہنچی مدینہ میں کہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہاں سے کوفہ آئے۔ کوفہ سے ایک تابعی ہے جناب عطیہ اوفی، یہ تابعی ہے، یہ بہت جدید القادر ہیں، اور بعد میں ان کو حجاج بن یوسف کے دور میں کوڑے لگوائے گئے، اور یہ محمد بن قاسم کا ذکر آپ سنتے ہیں، بعداً اسی کے ذریعے سے ان کے کوڑے لگوائے گئے اور ان کے رشت اتار کر کے ظلم کیا۔ تو یہ حضرت عطیہ اوفی، کیونکہ دونوں ہستیاں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور عطیہ اوفی یہ کربلا میں آنے والے پہلے داعین ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے اربعین کی، یہ کوئی عطیہ اوفی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم پہنچے ہیں کربلا میں پہنچنے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے نہر فرات سے غسل کیا، اور پھر پاک لباس انہوں نے پہنا، اور احرام کی طرح کا، یعنی ایک چادر جو ہے وہ کندھے پر لٹکائی، اور ایک چادر جو ہے وہ تہمت کے طور پر باندھی، اور جس طرح احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی انداز سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آتے ہیں، اور کیونکہ اس وقت یہ نابینا ہو چکے تھے، تو کہا کہ مجھے امام حسین کی قبر پر لے چلو۔ تو ان کو ہاتھ سے پکڑ کر امام حسین کی قبر پر لے جایا گیا، تو حضرت جابر نے اپنے آپ کو امام حسین کی قبر پر گرا دیا، کہتے کش کھا گئے، روتے روتے کش کھا گئے، بہت میں ان کے منہ میں پانی کے چھینٹے اسے دوبارہ ہوش میں لائے، تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ الحبیب اللہ حبیب و حبیبہ، کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کا جواب نہ دے؟ اور پھر خود ہی اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اے حسین، آپ کس طرح سے جواب دیں جبکہ آپ کا سب کو آپ کے بدن کے ساتھ موجود ہے؟ تو اس کے بعد جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ اب آپ کے ساتھ شہدائے کربلا اب آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت عطیہ اوفی کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کس طرح سے یہ بات کہتے ہیں، جب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہم شریک ہیں، جبکہ ہم نے تو کوئی نہ تلوار اٹھائی، نہ کسی دشمن کو نیزہ مارا، نہ ہم نے کوئی پتھر کھایا، نہ ہم نے کوئی زخم کھایا، جبکہ یہ جو شہدائے کربلا ہے انہوں نے تو زخم کھائے، پتھر کھائے اور شدید جنگ کی دشمنوں کے ساتھ،
اور اس کے بعد یہ شہید ہوئے اور شہید کی ایسی حالت میں کہ اب ان کے ساتھ ان کے بدنوں کے ساتھ نہیں ہے. اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں اور آپ کے ساتھ؟ تو اس پر حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من احب قوما حشر معهم، کہ جو کسی بھی قوم سے محبت کرے گا، کسی گروہ سے محبت کرے گا، وہ اسی کے ساتھ محشور کیا جائے. اس سے دیکھیں کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جس قوم اور گروہ کے ساتھ محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ محشور کیا جائے. جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے گا وہ اہل بیت کے ساتھ محشور ہوگا. حتی روایت ہے امام صادق علیہ السلام نے باقر علیہ السلام سے اور رسول خدا سے کہا تھا کہ شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو خدا اسے اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. جس سے انسان کی محبت ہوگی خدا اسے اس کے ساتھ محشور کرے گا. زیادہ خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ آپ کی محبوب ہستیاں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا خدا کا ہم پر احسان ہے کہ خدا نے ہمیں ایسی ہستیوں کا محب بنایا ہے کہ جن سے خدا بھی محبت کرتا ہے، جن کی رضا اللہ کی رضا ہے، جن کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. اور اگلا جملہ جو انہوں نے فرمایا کہ من احب عمل قوم اشرک فی عملهم، اور جو شخص کسی قوم کے عمل کو، کسی گروہ کے عمل کو پسند کرے گا تو وہ ان کے عمل میں شریک ہے. اشرک فی عملهم، تو وہ شخص ان کے عمل میں شریک ہوگا. جو شخص کسی گروہ کے عمل کو پسند کرے گا وہ ان کے ساتھ عمل میں شریک ہے. لہذا اس میں جس طرح سے آپ کی خواہش ہے، جس مومن کی بھی یہ خواہش ہے، آج بھی اس کے دل میں یہ جذبہ موجود ہے اور آج بھی اس کے دل کی خواہش ہے کہ کاش میرا گلا میں ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونا اور امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کے سینوں میں نیزے مارتا اور تلواروں سے ان کی گردنیں اڑاتا اور امام کی نصرت میں میرے بھی بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، میں بھی اپنے خون میں نقصان ہوتا. تو وہ اگر یہ ارادہ ہے، یہ خواہش ہے اور یہ شدت اور تڑپ اس کے اندر موجود ہے تو وہ کربلا والوں کے ساتھ شریک ہے. ٹھیک ہے. امام رضا علیہ السلام نے ابن شبیب سے فرمایا، ریان ابن شبیب سے فرمایا، وہ حدیث ہے جو پہلی محرم کو ابن شبیب امام رضا علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر امام نے پوچھا اور روز عاشور اور محرم کے بارے میں امام نے بتایا اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور مصیبت کو بیان کیا. تو اس میں امام علیہ السلام نے اس سے ایک بات یہ فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں ہمارے ساتھ ہو اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ ہو، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت والے دن امام حسین اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہو جنت میں، تو پھر جب بھی امام حسین کا ذکر ہو تو یہ کہا کرو یا لیتنی کنت معکم فاقول قولا یہ بات ہے. من احب عمل قوم اشرک فی عملهم، جو کسی قوم کے عمل کو پسند کرے گا ان کے ساتھ شریک ہے. لہذا یہ جذبہ اپنے دل میں، یہ آرزو، یہ خواہش، اس کو مضبوط کرے، اپنے اس ارادے کو ہم مضبوط کریں کہ اے امام حسین علیہ السلام
ہم کربلا میں ہوتے تو اس طرح سے آپ کے باقی جانشینوں نے آپ کا ساتھ دیا، اسی طرح سے ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے اور آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑتے۔ اور یہ کربلا کی جنگ ختم تو نہیں ہوئی، یہ جنگ جاری ہے، یزید بھی موجود ہے، یزید کے طرفدار بھی موجود ہے، ابھی بھی ایسے خبیث آپس لانتی ہے افراد موجود ہیں جو بھی یزید کو کہتے ہیں کہ رضی اللہ کا آقا، خدا ان کو مبارک کرے، ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ آپ ان کی پستی کو دیکھیں، آپ ان کی ذلت کو دیکھیں کہ کس طرح سے خدا نے ایسے افراد کو ذلیل کیا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق جو بھی ان سے محبت کرے گا خدا ان کو ان کے ساتھ معشوق کرے گا، جو ان کے عمل کو پسند کرے گا خدا ان کے عمل میں، وہ یزیدی ہے، وہ آج بھی یزیدی ہے کیونکہ وہ یزید کے فعل کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں ایک عمومی نقطہ بھی ہے میرے دوستوں، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ نیک کاموں کو پسند کرنا، جہاں کہیں نیکی ہوتی ہے اگر میں اس کو انجام نہیں دے سکتا، کم از کم میں ان کے عمل کی تعریف کروں، ان کے عمل کو اچھا سمجھوں تاکہ میں ان کے عمل کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، معاشرے میں اتنے نیک کام ہو رہے ہیں، میں ان کو اچھا سمجھوں تو میں ان کے ساتھ شریک ہوں، اور معاشرے میں جتنے برے کام ہو رہے ہیں، جہاں برائی ہے، جہاں ظلم ہے، اگر میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس کو اچھا کہتا ہوں یا اس کی تعریف کرتا ہوں تو میں بھی اس برے عمل میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں۔ لہذا آپ دیکھیں زیادہ پہ ہم پڑھتے ہیں وہاں بھی مفہوم ہمیں ملتا ہے، اللہم لهم امة قتلتك وظلمتك وسبئت کہ اس نے جس نے اہل بیت پر امام حسین علیہ السلام پر یہ ظلم سنا اور پھر اس پر راضی ہوا، اس پر بھی لعنت، کیونکہ وہ بھی انہیں کے ساتھ کیا ہے، شریک ہے۔ اگر ہم بھی کسی برے عمل پر، کسی فاسق کے، کسی ظالم کے برے عمل پر اگر ہم راضی ہوں، اسے پسند کریں کہ ہم نے اس سے اچھا کیا ہے تو ہم بھی اس کے برے عمل میں شریک ہیں۔ یہ ایک مختصر سی حدیث ہے، دو جملے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مطالب کا سمندر موجود ہے۔ من احب قوم عشر معهم، جو کہ کسی قوم سے، من احب قوم عشر معهم، جو کسی قوم سے، گروہ سے، فرد سے محبت کرے گا خدا سے اس کے ساتھ معاشرت کرے گا، جو کسی قوم، گروہ اور فرد کے عمل کو پسند کرے گا وہ اس کے عمل میں شریک ہے۔ خدایا ہم امام حسین علیہ السلام کے اس عمل پر راضی ہیں اور پسند کرتے ہیں، اصحاب امام حسین علیہ السلام کے عمل سے ہم راضی ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری بھی آرزو ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے اور اپنا سب کچھ راہ خدا میں امام حسین کے ساتھ قربان کرتے۔ لیکن عزیزو دوستو، بزرگوں، یہ دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی بھی یہ دروازہ کھلا ہے۔ حسین علیہ السلام کے فرزند مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو اسی طرح سے آمادہ کریں۔ اگر ہم کربلا میں شریک نہیں ہو سکے تو مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی جلسوں میں شریک ہو جائے اور اسی طرح سے اس بہت عظیم اور عظیم کامیابی پر فائز ہو۔